الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس. اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں میں جس نے مجھے توفیق بخشی کہ آپ کے ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس بابرکت وقت میں سجا رہا ہوں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے صبح کے وقت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس وقت میں برکت نصیب فرمائے، ہمارا یہ جمع ہونا اور اس میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جاننا ہمارے لیے آسان فرمائے، اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. چلتے ہیں اپنے درس کی طرف. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کورس میں اربعین نوویہ، جو کہ امام نووی رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں انہوں نے تقریباً 42 احادیث جمع کی ہیں، اور ہر حدیث تقریباً اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک مکمل بجامع بیان لیے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی اسلام کے کسی ایک بڑے قاعدے کی طرف اشارہ کرتی ہے. خود مصنف رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر درس کے سے پہلے ہم یہ ضروری ہے کہ کچھ ابتدائی باتیں کر لیں، اور اسی طرح چونکہ حدیث کا معاملہ ہے تو اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم آج کی اورینٹیشن کلاس میں علم حدیث کے متعلق کچھ گفتگو کریں. یعنی حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے ہمارے دین میں، اس کی کیا اتھارٹی ہے، حدیث کی حجیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور اسی طرح علم حدیث میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ہمارے دین میں، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور پھر آخر میں انشاءاللہ جو مطلب امام نووی رحمہ اللہ کی اس کو بھی اس کے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی باذن اللہ. اچھا، اپنا میں تعارف کراتی ہوں. بہت سے میرے اسٹوڈنٹس مجھے یہاں پر نئے ہیں میرے لیے. میں کفایت اللہ ہاشمی ہوں. میں ریسرچ اسکالر ہوں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں، حدیث اسپیشلائزیشن ہے، اور میرا حدیث سے تقریباً پچھلے 11 سالوں سے تعلق ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے کئی عرب، پاکستانی اور افریقی اہل علم سے حدیث پڑھی ہے الحمدللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی اس کی توفیق دے. سب سے پہلے تعارف کورس کے حوالے سے چند باتیں جس میں آج ہم بات کریں گے مفہوم حدیث کے متعلق، حدیث کی اہمیت، جیسے کہ میں نے کہا حدیث کی حجیت، علم حدیث کی تدوین، یعنی یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، یہ کس طرح اس کی تدوین ہوئی، جمع ہوئی، ترتیب ہوئی، مشہور کتب حدیث، اور اسی طرح علماء حدیث. اور ہماری جو کتاب ہے جو اس کورس میں ہم پڑھیں گے امام نووی رحمہ اللہ کی، اس کا بھی چھوٹا سا تعارف ہوگا. اس سے پہلے ہر گفتگو سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، پھل ملے گا. سو ہماری اس خوبصورت اور بابرکت محفل میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مزید اپنے علم سے نوازے، اور حدیث کے علم سے ہمیں ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور ہمارے لیے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کو بابرکت بنائے. اور اسی طرح آپ سب جانتے ہیں علم کا تعلق چونکہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے، یعنی قرآن و سنت ہی کا جو علم ہے دراصل وہ حقیقی علم ہے، اور اسی علم کے متعلق قرآن و سنت میں فضیلت میں بھی گفتگو ہوئی ہے. خود جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے کس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ رب العزت ہی اکیلا معبود ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. خود اللہ رب العزت نے بھی اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی. اس طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العزت سے وہی خشیت کھاتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں. سو علم کی اتنی بڑی برکت ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے. اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں. اور اسی طرح جو علم والے ہیں اور جو غیر علم والے ہیں اس کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک لکیر کھینچی ہے. فرمایا سورہ زمر میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھ سکتے؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اسی طرح
امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث اپنی بخاری شریف میں لکھی انما الاعمال بالنیات، اور اس کے تحت اس باب کا انہوں نے جو عنوان باندھا تھا وہ تھا العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ علم کا مرتبہ گفتار اور کردار سے پہلے ہے، سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی فقاہت، دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح حدیث ابو درداء میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ بلا شبہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ تو علم کیوں کس سے سیکھا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے اہل لوگوں سے۔ اگر علم کسی غیر عالم سے سیکھا جائے گا، کسی جاہل شخص سے سیکھا جائے گا، یقیناً اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور علم والوں سے ہی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات، انما العلم بالتعلم، کہ علم بے شبہ سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور سیکھ وہی سکھا سکتا ہے کسی بھی چیز کو جو خود اس کو جانتا ہو۔ چلتے ہیں اپنے پہلے منہج کی طرف، محور کی طرف، وہ ہے مفہوم حدیث۔ آج ہم جانیں گے کہ حدیث سے کیا مراد ہے۔ جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں اپنے دین کے اندر بھی، تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں حدیث کا لفظ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے ایک تو گفتگو، بات چیت، اس کو عربی کے اندر حدیث کہتے ہیں، مطلب دو لوگوں کے آپس میں گفتگو، بات، یا ایون کوئی ایک شخص بھی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس طرح حدیث کا ایک اور مطلب بھی ہے عربی زبان میں، وہ ہے نیو کے مطلب میں، جدید یا کوئی نئی چیز، اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، بات یا گفتگو کے معنوں میں کئی قرآنی آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مثلاً سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ تو یہی اس آیت میں بھی بات اور گفتگو کے معنوں میں یہاں پر ورز ہوا کہ اللہ رب العزت کی بات کے بعد اور اس کی طرف سے بھیجی گئی آیات کے بعد یہ لوگ کس بات کو یہ مانیں گے، یعنی کفار کے متعلق بات ہوگی۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں بھی یہی بات دوبارہ دہرائی گئی، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کہ یہ لوگ اس گفتگو کے بعد، یعنی اس قرآن کریم اور اس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو لے کر آئے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ کس چیز کی طرف رجوع کریں گے، کس چیز کی بات مانیں گے۔ اس طرح سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لا يجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ رب العزت سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یقیناً اللہ رب العزت سے سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کو بھی اللہ رب العزت نے حدیث سے تعبیر فرمائی، یعنی بات، گفتگو۔ اسی طرح سورۃ طور میں بھی آیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی کفار کو یہاں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اتنے ہی ان کے اندر دم خم ہیں تو وہ اسی قسم کی بات بنا کر لے آئیں قرآن کریم کی طرح، اگر یہ لوگ واقعی سچے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کی مزید مثالیں آگے آئیں گی بھی۔ یہ تو تھا اس کا حدیث کا مفہوم لغوی اعتبار سے، یعنی لغت کے اندر حدیث سے کیا مراد۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کے اصطلاحی معنی کی طرف، یعنی جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں علم حدیث کے حوالے سے یا دین کے اندر، تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے شاید اصطلاحی معنی ایک نئی ٹرم ہوگی، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ اصطلاحی معنی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی مخصوص معنی یا مفہوم کسی بھی ٹرمینالوجی کا جو کسی علم کے لیے مختص کر لیا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ اچھا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے میسج آیا کہ میری آواز نہیں آ رہی۔ کوئی مجھے کلیئر کر دے گا کہ میری آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے سر۔ اوکے، عرفان صاحب کا مجھے میسج آیا کہ میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ یا تو اپنا جو آڈیو ہے وہ کنیکٹ کریں، بعض اوقات آڈیو کنیکٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے آواز نہیں آتی۔
اچھا، اصطلاحی معنی جس کی ہم گفتگو کر رہے تھے، اصطلاحی معنی سے مراد وہ معنی مفہوم جو کسی علم کے لیے مختص کر لیا گیا. تو اسی لیے جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص معنی ہے ہمارے اس علم کے اندر، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. علم حدیث میں حدیث کے جو معنی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر قول، ہر فعل، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے پر سکوت، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان ہونا یا ان کی طرف منسوب ہونا، اس کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی حدیث کا مجموعہ دراصل ان 4 چیزوں پر مشتمل ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول، کسی بات کی، ان کے کسی فعل کی، ان کے کسی عمل کی، ان کی تائید، یعنی ان کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو لیکن اس پر انہوں نے کچھ نہ فرمایا ہو، کچھ نہ کہا ہو، بلکہ وہ خاموش ہو گئے. تو عام طور پر خاموشی کسی چیز کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو بھی اس کے اندر تعبیر کیا، اس کو حدیث کے اندر شمار کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہو اور اس پہ اگر آپ خاموش رہ جائیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ چیز جائز تھی، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں. اگر وہ چیز جائز نہ ہوتی، وہ خلاف شرع ہوتی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹوک دیتے ہیں، گفتگو فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط چیز پہ، باطل سے کبھی بھی خاموش نہیں رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی صفت بیان ہو رہی ہے، مثلا وہ اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ صفت سے یہاں کیا مراد ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کو ہم حدیث سے ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا، میرے پاس آپ کے لیے سوال ہے، اس پر آپ سوچئے. انشاءاللہ آگے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کیا ہر وہ حدیث یا ہر وہ بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے وہ قابل قبول ہوتی. یعنی کوئی بھی آپ سے کو یہ کہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، یا مجھے ایسی کوئی حدیث فارورڈ ہوئی ہے، تو کیا ایسی ہر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے مقابل قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو کریں گے بإذن اللہ، اور آپ سے بھی جانیں گے انشاءاللہ. اچھا، ابھی جو ہم نے پڑھا حدیث کی تعریف، اس کو ایک اور طریقے سے ہم یہاں پر جان لیتے ہیں. حدیث کا ایک لغوی معنی ہے جو کہ نئی چیز یا گفتگو کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات بھی اس پر موجود ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ رب العزت کی بات سے اللہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے. اس طرح اس کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی جو کسی خاص علم میں اس کا معنی لیا جاتا ہے. یہاں علم حدیث میں حدیث سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاموش تائید یا سکوت کسی معاملے پر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی اخلاقی یا تخلیقی صفت، اخلاقی تخلیقی صفت. اور اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں اس کے آگے ہم مثالیں ہم پڑھتے ہیں. مثلا جسے ہم کہتے ہیں قولی حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی قول، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا انما الاعمال بالنیات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو کہ منہ مبارک سے ادا ہوا، اس لیے اس کو قول کہا جاتا ہے. اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو یہ قولی حدیث ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے الفاظ تھے. دوسری چیز ہے فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور اس کو صحابہ کرام بیان فرما رہے ہوں آگے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتنی دفعہ قرآن سورہ قاف کی تلاوت کی کہ وہ مجھے یاد ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے خطبوں میں سورہ قاف کی محض تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں سورہ قاف کو تو اس کے اندر آخرت کا اور اسی طرح دنیا کی بے ثباتی کا بہت زیادہ اس میں ذکر ہے. آخرت کے حوالے سے جو کچھ ہونا ہے یوم آخرت میں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر ہے. تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو آخرت کی تلقین کیا کرتے تھے، اس کو یاد دلایا کرتے. اس طرح کوئی صحابی اگر یہ کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ فعلی حدیث ہے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، آپ کا عمل بیان ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہو کسی کام میں، جس کو ہم حدیث کی زبان میں کہتے ہیں تقریری حدیث. یعنی یہ تقریر اردو والا تقریر نہیں ہے، عربی میں کہتے ہیں کسی چیز پہ آپ اقرار کر لیں، یعنی آپ اس کو مان لیں، آپ کوئی آرگیو نہ کریں، اس کو ہم کہتے ہیں تقریر. تو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کسی چیز کی اجازت مرحمت فرما دی، یا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. اور منع نہ فرمانا جیسے میں نے کہا
رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو حدیث کے اندر ہی شامل کیا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک جانور ہے جس کو ہم عربی میں ضب کہتے ہیں، اردو میں اس کو گو کہتے ہیں۔ وہ عام طور پر عرب ممالک میں پایا جاتا ہے، اور بہت ہی جہاں گرمی ہو وہاں پایا جاتا ہے، مثلا ریاض شہر میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو علاقے صحرا ہوں اس کے اندر وہ یہ ایک جانور ہے وہ پایا جاتا ہے، مچھلی چھپکلی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور ویسے تو بے ضرر ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار وہ کھایا جا رہا تھا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ کھاؤ یہ حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم میں، یعنی مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، تو فرمایا میری قوم کے اندر یہ چیز کھائی نہیں جاتی، میں آپ کو اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن میری قوم اس کو نہیں کھاتی اس لیے میں نہیں کھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع نہیں فرمایا ان کو کھانے سے، تو یعنی اس کا کھانا حلال ہوا، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں تقریری حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام ہوا اس کو آپ نے نہیں منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک دو صحابہ کو یہ کہا کہ آپ بنو النضیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا وہاں جا کے ہی عصر کی نماز پڑھیے گا۔ تو راستے میں دیر ہو گئی تو بعض صحابہ نے اس کو پہلے نماز پڑھ لی، یعنی پہنچنے سے پہلے، بعض نے وہاں جا کر پڑھی۔ جنہوں نے پہلے پڑھ لی انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ نے وہاں پر جلدی جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے، لیکن کسی دیر کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پائے، تو ہم نے نماز راستے میں ہی پڑھ لی کیونکہ اس کا وقت آ گیا۔ بعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ سمجھا کہ نہیں، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہیں جا کر ہی پڑھ لیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس والے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نکیر نہیں فرمائی، نے دونوں کو منع نہیں فرمایا بلکہ ان کو کچھ نہیں کہا۔ سو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا اپنا جو فہم تھا وہ بالکل صحیح تھا، اس میں کوئی بات قابل گرفت نہیں تھی۔ اچھا، اس قسم کی حدیثیں ہمیں کہاں مل سکتی ہیں؟ قولی، فعلی، تقریری، یہ تقریباً تمام کتب حدیث میں اس قسم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے پاس بڑی بڑی احادیث کی کتب ہیں، اس کے اندر اس تمام جو ہمارے سامنے احادیث کی اقسام ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ صفتی حدیث سے کیا مراد ہے؟ صفت سے مراد یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کوئی حدیث ہمیں آ رہی ہو ہمارے سامنے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بردبار تھے، یعنی بہت زیادہ صبر والے تھے، حلم والے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تعلق رکھنے والی احادیث ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صفت، اخلاقی صفات جس کسی بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو احادیث اس کے متعلق ہوں، یعنی صفات کے متعلق، اخلاقی صفات کے متعلق، وہ بھی احادیث کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، اس کو بھی ہم حدیث میں ہی شمار کرتے ہیں، جس کو ہم خلقت کے حوالے سے حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقت کے حوالے سے جو احادیث ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کا چہرہ انتہائی روشن تھا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ نہ ہی بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی آپ بہت زیادہ پستہ قد تھے، یعنی چھوٹے قد کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ تو یہ ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے حوالے سے، ان کی کریشن کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی احادیث کا ہی حصہ ہے۔ اور یہ احادیث کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ عام طور پر کتب شمائل میں پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے پاس احادیث کے اندر بعض کتب ایسی ہیں جس میں صرف اسی قسم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، ان کی کریشن کے حوالے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب بہت مشہور الشمائل المحمدیہ، اس کا نام ہے، تقریباً 400 450 احادیث ہیں، وہ سب تقریباً ان دو چیزوں کے اوپر گھومتی ہیں۔ اور باقی کتب حدیث میں بھی یہ مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جیسے کہ میں نے کہا خاص بعض ایسی احادیث کی کتابیں جو انہیں پر مشتمل۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں دوسرے محور کی طرف، حدیث کی اہمیت اور ضرورت۔ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے یہ ہمارا، اور اس لیے کیونکہ آج کل کے جو فتنوں کا دور ہے، ہمارے یہاں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس میں حدیث کی طرف بالکل بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ ہمیں بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے، یہ تو 400 سال، 500 سال، 200 سال بعد جمع ہوئی تھی، اور اس کا کیا بھروسہ کہ کس طریقے سے ہم پر ہمارے پاس پہنچی ہے۔
تو یہ بالکل ایک فضول قسم کی باتیں ہیں. ہمارے پاس مکمل طور پر اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ کون سی حدیث کس طریقے سے آئی ہے. اصل میں جو لوگ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس خود حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ایک اس قسم کے اعتراض کرنے والے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح دین کی جو عمارت ہے وہ کس طرح اس کو ڈھا دیں. کیونکہ جب حدیث کی اہمیت نہیں رہے گی تو پھر قرآن کی بھی الٹیمیٹلی اہمیت ختم ہو جائے گی. کیونکہ خود قرآن کریم بھی ہمیں اسی طریقے سے انسانوں کے نریشن کے ذریعے پہنچا ہے جس طرح حدیث پہنچی. بلکہ ہم نے اگر یوں کہیں، بلکہ ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث قرآن بھی، اگر ہم قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں اس کو بھی ہم قرآن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے ہم اس کو قرآن مانتے ہیں. اگر وہ یہ نہ فرماتے تو ہمارے پاس کیسے قرآن اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ ہم تک پہنچتا. تو یہ حدیث ہی کا ایک طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں. حدیث کی اہمیت اس میں بہت واضح ہے کہ ہمارے یہاں ویسے ہی اس معاشرے میں حدیث کی طرف اہمیت اور اس کی جو پڑھائی ہے اور اس کی طرف رجحان ہے لوگوں کا بہت زیادہ کم ہے. خود مطلب میں اگر یہ کہوں کہ بہت سارے ہمارے جو اہل علم کے حلقے ہیں، جو علماء کے حلقے ہیں، اس کے اندر بھی حدیث کی بہت زیادہ اس کی طرف اعتنا نہیں برتا جا رہا، یعنی اس کی طرف کافی تساہل برتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حدیث کی اہمیت لوگوں کو بتائیں اور اس علم کی طرف لوگوں کو راغب کریں. حدیث اسی طرح قرآن کریم جس طرح ہمارے سامنے ہے وحی الہی اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہوئی ایک کلام، اس کا اپنا کلام، اسی طرح حدیث کے متعلق بھی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وہی اللہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی. اس کی بھی مثلاً ہمارے پاس بہت ساری دلائل ہیں ہمارے سامنے. علماء بیسیکلی وحی کی دو اقسام بیان فرماتے ہیں. ایک وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مثلا وہ قرآن کریم کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. دوسری وحی کی وہ قسم ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ اپنی اتھارٹی کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم ہے، اور اس کو ہم حدیث سے تعبیر فرماتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل خود قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو میرے نبی ہیں، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی خواہش سے، اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان پر جو وحی اتاری جاتی ہے وہ اسی کو بیان فرماتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، ایک تو قرآن ہوتا تھا، دوسرا جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بھی اس آیت کی روح سے وحی بھی شمار ہوتی ہے. اسی طرح بہت ساری مختلف آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے. جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کریں. پھر آپ جو ان میں فیصلہ کر دیں اس کے متعلق اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کریں. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا تعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اس وقت تک لوگ اپنے اختلافات ان کو لے جاتے تھے. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں وہ سارا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اور آج بھی لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور تا قیامت تک اختلافات ہوتے رہیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس آج اختلافات کو حل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اس آیت پر ہم کیسے عمل کریں، تو اس کا یہی جواب ہے کہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات موجود ہیں جس کی طرف رجوع کر کے ہم آپس کے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں. کسی بھی معاملے میں اگر ہمارا اختلاف ہو جائے، چاہے وہ اہل علم کے درمیان ہو، چاہے وہ سیاست کے کوئی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت کے مسائل ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، اس میں ہمارے پاس اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام بیسک ہدایات موجود ہیں، اور اس آیت پر ہم اسی طرح عمل کر سکتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کیا کر سکتے ہیں. انہی دلائل کی بنا پر اہل علم کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، یعنی حدیث کا انکار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ کسی قسم کی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ایسا شخص کا تعلق اسلام سے بالکل بھی نہیں ہے.
کیونکہ اسلام کے اندر ہمارے پاس سب سے بڑا یہی بات ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بات کو ماننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو شخص کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے، قرآن کریم کا انکار کرتا ہے یا کسی بھی حکم کا انکار کرتا ہے، اس کا اسلام سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح جس طرح قرآن کریم پہ ہم ایمان لایا ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی طرح حدیث کے متعلق بھی ہمارا ایمان یہی ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جس طرح قرآن کریم کا انکار انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح حدیث کا انکار بھی کفر میں داخل کر دیتا ہے. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ کفر سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں کہ فلاں شخص کافر، بلکہ ہم اس کا جو اسٹیٹس ہے ہمارے دین میں ہم وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ شخص ہمارے درمیان کا بندہ نہیں ہے، یعنی اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے، یا جس عقیدے کو یا جس بات کو ہم مانتے ہیں کم از کم وہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے. دراصل کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو جب کہ جو کسی حق بات کا انکار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم انکاری ہی کہیں گے. آگے چلتے ہیں. ہمارے سامنے دین اسلام کے دو بنیادی ماخذ ہیں، ایک تو قرآن کریم ہے، اسی طرح دوسرا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ خود جو کلمہ شہادت ہے ہمارے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جس کو ادا کر کے ہر ایک غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو. تو اس کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ پیغام موجود ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے ہمارے پاس دین پہنچا ہے. تو جو دین ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، تو کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہوں گی؟ یقیناً وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوں گی باذن اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو اس کو سمجھنے کا جو دوسرا بہترین ذریعہ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ذریعہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم. یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کا پہلا بہترین ذریعہ خود قرآن کریم ہی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت جہاں ایک بات بیان فرماتے ہیں اسی طریقے سے تھوڑا کھول کے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بعض اوقات دوسری جگہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں. مثلا جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے اسی اگلی آیت میں فرمایا کہ کون سے صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا. سو یہ پہلی آیت. دوسری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس کو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ وہ راستہ جو جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا. تو قرآن کو سمجھنے کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ خود قرآن کریم ہے، دوسرا ذریعہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قرآن کی آیات کی تفسیر بیان فرمائی. ان میں سے ایک آگے آئے گی انشاءاللہ. سنت کی اہمیت یا حدیث کی اہمیت کی جو ان نکات سے بھی واضح ہوتی ہے، اس کی اہمیت انشاءاللہ ہم اس میں تقریباً 5 نکات ہم پڑھیں گے. پہلا ہے قرآن و حدیث کے مضمون میں کلی موافقت، یعنی قرآن کے اندر بہت سارے ایسے مضامین آئے ہیں جو حدیث کے اندر بھی آئے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی دریا سے نکلے ہوئے دو منبع ہیں. جو مثلا توحید کی اہمیت ہمارے قرآن کریم میں بہت زیادہ اہم بیان ہوئی ہے. اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا. اس طرح عقیدہ آخرت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، مشرکین چونکہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس طرح نماز کی اہمیت ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا قرآن کریم میں بھی حدیث کے اندر. یعنی جو مضمون قرآن کریم کے اندر ہے ان امور میں تقریباً وہی سارا کا سارا ہمیں حدیث کے اندر بھی مل جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں سیم ہیں، سیم اتھارٹی کے حامل ہیں. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے، بعض اوقات حدیث قرآنی الفاظ کے ممکنہ معانی میں سے ایک مخصوص معانی کا تعین کرتی ہے. مثلا ہمارے پاس ایک آیت ہے اور جس کے اندر کوئی ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کا ایک سے زیادہ معنی عربک کے اندر موجود ہے یا اہل زبان کے اندر. مثلا ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. بیسیکلی رمضان کے روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ صبح کا الخیط الابیض، یعنی اگر میں اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ کروں تو بیسیکلی عربک کے اندر خیط الابیض کہتے ہیں سفید دھاگے.
یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کے اندر سے نمودار ہو جائے فجر کے وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور تم پھر اپنا جو روزہ ہے وہ رات تک مکمل کرو. اب یہاں خیط الابیض جو ہے وہ عربک کے اندر عام اس کا معنی یہی ہے کہ اس سے مراد یعنی سفید دھاگا، یعنی خیط بیسیکلی دھاگے کو کہتے ہیں، ابیض یعنی سفید، الخیط الاسود یعنی کالا دھاگا. لیکن حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر کالا دھاگا یا سفید دھاگے سے معاملہ کوئی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے. یعنی جب آپ صبح فجر کے وقت جب اذان ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کوئی تقریباً 10 سے 20 منٹ پہلے اگر آپ افق کی طرف دیکھیے، یعنی آسمان کی طرف، تو پہلے کالی ایک بالکل کالی ایک بالکل ایک کالا سما ہوتا ہے، اس کے درمیان سے آہستہ آہستہ سفیدی سفیدی اس طرح شروع ہوتی ہے نکلنا، اور وہی جب سفیدی نکل جاتی ہے تو وہی صبح صادق یعنی فجر کا وقت ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے انسان فجر کی نماز ظاہر سی بات ہے نہیں پڑھ سکتا جب وہ کالی کالی سی آسمان پر ہوتا ہے. جو خیط الابیض سے اور خیط الاسود سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ صبح کاذب اور صبح صادق، یعنی جب صبح کے وقت سفیدی نمودار ہوتی ہے اور فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ سفید دھاگا یا کالے دھاگے کی طرف. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک حدیث ہے ہم پڑھیں گے. ایک صحابی نے اس کو اسی طرح سمجھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا کہ اس سے مراد سفید دھاگا کالا دھاگا نہیں بلکہ صبح کا وقت مراد ہے. تو یہ حدیث کی اہمیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہت سی قرآنی آیات کا ایک وہ مخصوص معنی ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، تاکہ لوگ غلطی میں نہ پڑیں. اسی طرح تیسرا نقطہ ہمارے سامنے ہے، بعض اوقات حدیث کسی قرآنی حکم کا نصاب مقرر کر دیتی ہے. مثلا ہمارے سامنے بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے حدود بیان فرمائی ہے، کچھ چیزوں کی سزا بیان فرمائی ہے کہ اس کا یہ کام ہوگا تو یہ ہوگی. مثلا کوئی شخص اگر چوری کرے گا تو اس کا ہمارے پاس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور ہے اور چورنی اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب اس چوری کی سزا کا کیا نصاب ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی چوری کی ہوگی، مثلا کتنے مالیت کی کسی کا نقصان ہو رہا ہوگا اور ہم نے چور پکڑ لیا ہوگا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے اور کس وقت نہیں کاٹیں گے. تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. قرآن کریم اس حوالے سے بالکل خاموش ہے، اس میں کوئی ہمیں نصاب نہیں دیا کتنا نقصان کسی کا ہوگا تو ہم چور کا ہاتھ کاٹنا. اس طرح چوتھا نقطہ ہمارے سامنے ہے، بعض اوقات حدیث کسی عام قرآنی قاعدے کا ایک استثناء بیان کر دیتی ہے، یعنی ایکسیپشن دے دیتی ہے. اس میں ایکسیپشنل کیس ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مردار جانور، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ غیر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا ہم پر حرام قرار دیا گیا. لیکن ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، اور کتنی صدیوں سے جب سے اسلام بھی چلا رہا ہے، ہم کئی مردار چیزیں بھی کھاتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے، یعنی ایسی مردار چیز جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. کسی کے ذہن میں ہے؟ جی عبدالرحمٰن، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا بلال؟ جی سر، میں کہہ رہا ہوں فش ہم کھاتے ہیں شاید. فش، دیکھیں فش ایک مردار چیز ہوتی ہے لیکن اس کو ہم کھاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر قرآن کریم کی آیت میں دم کا بھی ذکر ہے، خون کا، جبکہ اگر ہمارے پاس نعمان بھی بیٹھے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، جو ہمارے سامنے کلیجی ہوتی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، دراصل وہ خون ہی ہوتا ہے، جمع ہوا خون، صحیح ہے، جس کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے یعنی ہمیں اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے. مثلا فش ہم نہیں کھا سکتے، ہم کلیجی نہیں کھا سکتے، اسی طرح دوسری چیزیں اس طرح. تو لیکن اس بات ہمیں پتہ چلتی ہے ایکسیپشنل کیس ان چیزوں کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم مچھلی کھا سکتے ہیں، ہم کلیجی کھا سکتے ہیں، ہم اسی طرح ٹڈی جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے سے پرندہ ہوتا ہے وہ اڑتا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی مردار ہوتا ہے. سو ان چیزوں کی ایکسیپشنل کیس ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور کسی بھی قرآنی قاعدے کی استثناء بعض اوقات حدیث سے ہمیں بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پانچواں نقطہ ہمارے سامنے ہے، بعض اوقات حدیث کسی قرآنی افعال کے فاعل کا تعین کرتی ہے. مثلا
بہت سارے ہمارے سامنے قرآن کے قصے ہیں، اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے متعلق بات ہو رہی. جیسے ہمارے سامنے سورہ عبس ہے، 30ویں پارے کی بہت مشہور صورت ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. صحیح، اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ انتہائی منہ یا چہرے پہ تھوڑے بل پڑے اور منہ پھیر لیا جبکہ ایک اندھا ان کے پاس آیا، ان جاءہ الاعمی. تو یہاں اللہ رب العزت نے ہی بیان فرمایا کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، یعنی کس کے پیشانی پہ بل پڑے ہیں اور کون تھا وہ اندھا. یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک اندھے ان کے صحابی تھے جناب عبداللہ بن مکتوم، وہ آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی ان کے آنے پر کہ میں بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور ایک یہ جو اندھے صاحب ہیں یہ میرے پاس آ گئے. تو اس پہ اللہ رب العزت نے عتاب فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں پر جو شخص آپ کی طرف خود چل کر آ رہا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ جو لوگ آپ کو نہیں سن رہے ان کی طرف متوجہ ہوں. اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ چیز حدیث سے ہمیں ملے گی کہ اس سے کون مراد ہے. اچھا، یہاں پر ہم تھوڑی سی بریک لیں گے 2 منٹ کی، کیونکہ ویسے بھی زوم کی کلاس کا منٹ ہوتے ہیں 40 منٹ اس کی ٹائم ہوتے ہیں. اور تقریباً 2 سے اگر آپ کہیں 2 منٹ یا 5 منٹ کی ہم بریک لے لیتے ہیں، ہم دوبارہ انشاءاللہ واپس آئیں گے اسی لنک پر. 40 ہو چکے ہیں، 45 میں دوبارہ کلاس شروع ہوگی. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. سب کو خوش آمدید. چھوٹی سی بریک کے بعد یقیناً مجھے بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل گیا. آئی ہوپ کہ آپ سب کے لیے بات واضح ہے. کسی کو اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ درس کے آخر میں آپ کر سکتے ہیں. اگر یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، چلیں اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کا، آپس میں قرآن و حدیث کا جو تعلق ہے اس کے ہم نے کچھ نکات بیان فرمائے کہ کیسے قرآن و حدیث ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو اگر آپ ان سے الگ کر دیں گے، ایک کو مانیں گے دوسرے کو انکار کر دیں گے، تو اس سے آپ کا جو دین کا پورا جو اسٹرکچر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ڈہ جائے گا. آپ لوگ اسی طرح ہمارے سامنے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر کے کرتے ہیں کہ وہ قرآن سنت کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر پورے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنی مرمانی کرتے ہیں. بعض چیزیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں وہ مان لیتے ہیں، بعض چیزیں ان کو بری لگتی ہیں تو وہ نہیں مانتے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نت نئے ہمارے سامنے بعض اوقات فتوے آ رہے ہیں، نت نئی بعض اوقات آراء آ رہی ہوتی ہیں جو بالکل دین اسلام کے جو اس کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے اس سے بالکل ٹکرا رہی تھی. وہ اسی وجہ سے یا تو قرآن کے اندر وہ بہت زیادہ ان کا علم نہیں ہوتا، یا تو پھر وہ حدیث کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے نہیں جان رہے ہوتے. جب تک ان دونوں کے ساتھ ملا کے آپ نہیں چلیں گے آپ اپنے دین کے اصل کو نہیں سمجھ پا سکتے، اپنے دین کے اسٹرکچر کو نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اس کو ہم ایک دوبارہ خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. قرآن و حدیث کا باہمی تعلق ہم 3 چیزوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے قرآن و سنت کا آپس میں مطابقت، یعنی ریزمبلنس، یعنی جو چیزیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں وہی چیزیں ہمیں اسی شد و مت کے ساتھ ہمیں حدیث کے اندر بھی ملتی ہیں. حقوق اللہ کی بات، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز توحید کی بات. اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ چیز اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، توحید کے متعلق اور حقوق اللہ کے متعلق. اس طرح حقوق العباد پہ جس طرح ہمیں قرآن کے اندر آیات ملتی ہیں، احکام ملتے ہیں، اسی طرح حدیث کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے احکام، بہت ساری احادیث موجود ہیں جو حقوق العباد کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایون جو حیوانات ہیں ان کے متعلق بھی ہمارے پاس ایسی احادیث موجود ہیں. اسی طرح تیسری چیز ایمانیات کا جو باب ہے ہمارے سامنے، یعنی جو ہمارے اعتقادات ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. اور اسی طرح انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اور اسی طرح اس کے خوف، اس کی رجا اور امید جو اپنے رب کے ساتھ لگی رہتی ہے، وہی چیزیں ہمیں حدیث کے اندر بھی
مختلف احادیث میں ملتی ہیں۔ اس طرح دوسرا اس کا جو پہلو ہے باہمی تعلق کا ایک آپ کہہ لیجیے ایک باب ہے، وہ ہے حدیث کے اندر جو استثناءات ہیں، یعنی ایکسیپشنل کیسز جو ہیں وہ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں قرآن کریم سے بعض چیزوں، مثلا جیسے کہ میں نے مثال دی مردار کی، کہ قرآن کریم میں ہمارے پاس ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پر مردار کا گوشت حرام کر دیے گئے، لیکن ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض یہاں پر ایسی مردار ہیں جن کو ہمیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے اور ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مثلا مچھلی ہے، اس طرح خون کی مثال میں نے آپ کو دی کلیجی کی، کلیجی بھی بلا شبہ جمع ہوا خون ہوتا ہے دراصل، اور اس طرح ٹڈی ایک چھوٹا سا جو ایک جانور پرندہ سا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں کھانے کی اجازت ہے۔ اور جو تیسری اس کی شکل تعلق باہمی تعلق قرآن و حدیث کا، وہ ہے حدیث کا اپنا ایک مستقل حیثیت سے ہونا ہمارے سامنے۔ اس کے اندر بھی تین کیٹیگرائزیشن ہے ہمارے سامنے، کہ حدیث بعض اوقات اجمالی امور کی تفصیل بیان کرتی ہے، مثلا ہمارے سامنے قرآن میں بہت 700 دفعہ ہمارے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن اب نماز کیسے پڑھیں، یعنی ہم نے کتنی رکعت پڑھنی ہے صبح میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ کیسے پڑھنا ہے، عید کیسے پڑھنی ہے، ہم نے جنازہ کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان نہیں ہے، ہمیں صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کی ہمیں بتلائی گئی ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں مستقل حیثیت میں کس کے پاس موجود ہے، حدیث کے پاس۔ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے حج کیسے کرنا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ہوا ہے، ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ دینا ہے، کتنے جانور ہمارے پاس ہوں گے بھیڑ بکریوں میں سے تو ہمیں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بہت سارے مختلف ہمارے سامنے احکامات ہیں جو قرآن کے اندر تفصیل کی طرح بیان نہیں ہو، اس کا تعلق ہمارے پاس حدیث سے موجود ہے۔ اسی طرح میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی ممکنہ معانی کی تخصیص، یعنی صبح صادق اور صبح کاذب کا جو وقت ہے اس کا ہمیں تعین ہوتا ہے حدیث کے سے۔ اس طرح رات کا تعین اسی آیت کے اندر ہے، وَأَكْمِلُوا اس آیت کے آخر میں ہے کہ اپنا جو روزہ ہے وہ رات تک مکمل کرو۔ اب رات ہمارے سامنے اس کا جو ایک عام مفہوم یہی ہے کہ جب تک اندھیرا نہیں ہو جاتا رات نہیں ہوتی، لیکن ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے کیا مراد ہے، کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا رات شروع، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو روزہ افطار کر لیا تھا، اسی لیے ہمیں یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے جب مغرب کا وقت ہو جائے تو رات کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عام حکم کو خاص کرنا، مثلا جیسے کہ میں نے کہا چوری کا ایک نصاب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کی کوئی پیالہ اٹھا لے گھر سے، کوئی قلم اٹھا لے تو ہم کہیں گے چلو بھائی اس کا ہاتھ کاٹو، ایسا نہیں ہے، اس کا باقاعدہ ہمارے سامنے نصاب ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم حدیث میں بیان کریں گے جب ہم 40 نویہ پڑھیں گے۔ اسی طرح خالہ اور پھوپھی سے نکاح حدیث کے اندر آتا ہے، یعنی قرآن کریم کی ہمارے پاس آیت ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں جو رشتے ہیں اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے نکاح کرے کہ بعد میں کہ اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی سے بھی نکاح کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس سے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، آپس میں جو رشتے ہیں خونی ان کے اندر چپلکش آ جا سکتی ہے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا۔ اس طرح وضو میں پاؤں کا دھونا قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم نے غسل اس کے اوپر بھی ہم نے مسح کرنا، لیکن ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے وضو میں پاؤں کو دھونا ہے، اس کے آیت میں جو مراد ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سر کا مسح ہے، اور پاؤں کے لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے الگ حکم۔ تو یہ تھا قرآن و حدیث کا باہمی تعلق۔ میں نے آج بات کرنی تھی حجیت حدیث بھی، لیکن حدیث کی اہمیت کے اندر ہی تقریباً حدیث کی حجیت بھی آ گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حدیث کی اپنی کیا حجیت ہے، اس کی کیا اتھارٹی ہے۔ ہم قرآن کریم کو خود نہیں سمجھ سکتے حدیث کے بغیر، اور اس طرح اس کو بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیات موجود ہیں جس میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کے لیے ہم نے حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ آپ کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بہت واضح بیان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، اور وہ آج کے ہمارے لیے حدیث ہی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
حدیث کی حجیت کا ایک خود جو بیان ہے وہ اللہ رب العزت کا اپنا فرمان ہے سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ ان کے کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان مومنوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا رہن سہن کیسا تھا، اٹھنا جاگنا کیسا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، تو وہ سب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا حکم ہے کہ ہم نے حدیث کو حجت ماننا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے لوگوں کو پیغام پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قریب ہے کہ ایک شخص اپنے تکیے سے لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ بس اس قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ اس کے اندر تم حلال پاتے ہو اس کو حلال سمجھو، جو کچھ اس کے اندر حرام پاتے ہو اس کو حرام سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار آگاہ رہو کہ مجھے اللہ رب العزت نے کتاب یعنی اپنے کلام کے ساتھ ساتھ اسی کی طرح ایک اور چیز بھی دی ہے، اور وہ ہے حدیث، یعنی وہ اسی کے درجے کی چیز ہے. جس طرح خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے حرام کی ہے وہ تو حرام ہی ہے، اور اسی طرح جو چیز رسول اللہ نے حرام کی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے حرام کی. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جو نبوت ہے وہ کتنی سچی تھی، کہ آج ہم ایسے لوگ پاتے ہیں اپنے دنیا میں، اپنے زمانے میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پکڑے رکھو اور حدیث کو چھوڑ دو، جبکہ یہ بات اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی اور ہمیں بتا دی تھی. والحمد للہ. اور اس طرح صحابہ کرام اور سلف صالحین کا بھی یہ عمل رہا ہے کہ وہ حدیث کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث کو حجت ہی سمجھتے تھے، جبھی اس کی باقاعدہ مجلسیں لگاتے تھے، اس کو سنتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اور آگے پھیلاتے تھے. اسی طرح ہمارے پاس ہمیں علماء کا اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا. جو شخص حدیث کو رد کرتا ہے وہ دراصل ہلاکت کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک کنویں کے کنارے پہ بیٹھا ہے جس میں وہ قریب گر جائے گا. اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی ایمان لائے، کیونکہ وہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے قرآن کریم میں. جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ بھی سچ ہے. یہ تھا حدیث حجیت حدیث. کچھ صحابہ کرام و تابعین کے نام ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس پر گفتگو نہیں کروں گا. انشاءاللہ یہ سلائڈ آپ کو آ جائیں گے تو آپ کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھے، جو حدیث کو پھیلایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، جناب عبداللہ بن عمر ہیں، انس بن مالک ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، ابو سعید الخدری ہیں. ان حضرات صحابہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہے اور ہم تک پہنچی. اس طرح ان کے جو شاگرد ہیں تابعین، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے سامنے ہیں. کچھ اس طرح مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اس طرح کوفہ شہر میں مختلف جگہ پر صحابہ پھیل گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور باقاعدہ حدیث کی انہوں نے تعلیم لوگوں کو سکھائی، اس کو جاری رکھا. اس کا یہ کچھ بیان ہے. آگے ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ لاسٹ محور کی طرف، پوائنٹ کی طرف، تدوین حدیث اور اس کی تاریخ. یعنی حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، یہ کیسے ترتیب دی گئی، اس کی کیسی تدوین ہوئی، جمع یہ کیسے کی گئی. دراصل اس کے دو دور ہیں آپ کہہ لیں، یعنی دو حصے ہیں. ایک ہے کتابت کا، یعنی حدیث کی لکھائی ہوتی تھی، ایک ہے اس کی تدوین کا. ہمارے سامنے یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود اپنے زمانے میں حدیث کو لکھوایا. آپ اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ حدیث کو لکھیں. اگرچہ کہ شروع میں یعنی مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ بار آپ صلی اللہ اپنے صحابہ کو اس بات سے منع بھی فرمایا کہ حدیث کو نہ لکھو، لیکن اس بات کی توجیہ یعنی اس بات کی سبب یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ اس وقت چونکہ قرآن کے نزول کا ابتدائی وقت تھا، تو اس بات سے اور کاغذ تو ہوا نہیں کرتے تھے اس وقت کہ جو آج ہمیں میسر ہیں. وہ لوگ اس وقت سوکھی ہڈیوں کے اوپر اور اسی طرح جو درخت ہے اس کی چھالوں کے اوپر
قرآن کریم باقاعدہ لکھا کرتے تھے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ یہ دونوں چیزیں مکس اپ نہ ہو جائیں قرآن کے ساتھ حدیث کو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرما دیا تھا کہ آپ حدیث نہ لکھیں. لیکن جب قرآن کریم میں نازل ہو گیا، لوگوں نے اس کو سیکھ لیا، اس کو یاد کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو اس بات کی باقاعدہ اجازت دے دی کہ آپ اس کو حدیث کو لکھ لیجیے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری حدیث کو لکھو، کیونکہ میرے منہ سے اللہ رب العزت سوائے حق کے اور کچھ بھی جاری نہیں فرماتے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی احادیث لکھی. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص آیا تھا یمن سے جس کا نام ابو شاہ، تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے آپ یہ باتیں لکھ دیجیے جو ابھی آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ جو ہے بندہ، اس کے لیے یہ باتیں لکھ کے اس کو دے دو. اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی احادیث کو باقاعدہ لکھوایا کرتے. اس طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سارے ہمارے پاس یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، سعید وغیرہ، وہ سب کے سب احادیث کو لکھوایا کرتے تھے. ان کے پاس باقاعدہ اس قسم کی تحریریں موجود تھیں جس میں حدیث لکھی. یہ جو تھی حدیث کی کتابت، یعنی ایسا جس میں کوئی جمع کا کام نہیں ہوا تھا. لیکن پھر آتا ہے دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، یعنی تقریباً 99 ہجری، یعنی خلفائے راشدین کا عہد ختم ہوتا ہے. اس کے بعد بنو امیہ جو دور ہے، ان کا دور شروع ہوتا ہے. قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ، بنی امیہ کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. انہوں نے اس کو سرکاری طور پر پھر حدیث کو جمع کا کام، اس کو لکھوانے کا کام جو ہے وہ شروع کیا تھا. باقاعدہ انہوں نے آرڈر دیا تھا. اس وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے، محدث تھے مدینہ کے اندر، ان کا نام تھا امام ابن شہاب الزہری. ان کو اور مدینہ کا جو گورنر تھے اس وقت، ابو بکر بن حزم ان کا نام تھا، ان کو باقاعدہ اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ حدیث کو جمع کریں. جو علماء مدینہ میں موجود ہیں اور یہ جو مدینہ سے باہر ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور ان کو یہ کہیں کہ وہ آپ تک حدیثیں پہنچائیں جو ان کے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں. تو یہ باقاعدہ سرکاری طور پر حدیث کو جمع کرنے کا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا تھا، تقریباً 99 ہجری میں، یعنی ایک سے 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی تقریباً حدیث جمع ہو چکی. اچھا، وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ دائرہ اسلام بہت زیادہ مطلب بڑھ چکا تھا، یعنی اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا مختلف ممالک میں. تو اس کے اندر ہی بعض ایسے لوگ بھی آ گئے تھے جو اس دین کے خلاف کام کرنا چاہتے تھے یا دین کے خلاف کام کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے من گھڑت احادیث بیان کر کے لوگوں میں پھیلاتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے، اس زمانے میں حدیث کو بیان کرنے کا جو ایک رتبہ تھا وہ بہت بڑا تھا. یعنی ایک شخص اگر حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کا معاشرے میں بہت بڑا اسٹیٹس ہوتا تھا کہ یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہے. تو اس قسم کے لوگ بھی وہاں آ گئے کہ اس قسم کا اسٹیٹس کو پانے کے لیے انہوں نے جھوٹی احادیث اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی. اس سے بچنے کے لیے ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کون سی احادیث واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، کون سی نہیں. دوسرا یہ کہ 99 ہجری یعنی ہو چکی تقریباً، یعنی صحابہ کی بہت بڑی تعداد، یعنی اکثر جو ہے وہ تقریباً فوت ہو چکے تھے. اور اسی طرح جو ان کی جو بچے تھے یا جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی یعنی اچھی خاصی عمروں کو پہنچ چکے تھے. تو حضرت عمر کو یہ بات، اس بات کا ڈر لگ گیا کہ یہ بھی سارے اگر کچھ عرصہ اور مطلب ہم نے اسی طرح بیٹھے رہ گئے اور ہم نے جمع نہ کی تو یہ سارے جو لوگ جن لوگوں کو حفظ ہیں حدیث، ان لوگوں کے پاس موجود ہیں، یہ سب بھی ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے اس کو باقاعدہ سرکاری طور پر حدیث کو جمع کرنے کا آرڈر دیا، اور وہ پھر جمع ہوئی. اور اس کے دفتر کے دفتر، یعنی رجسٹر کے رجسٹر، امام زہبی فرماتے کہ ہم نے لکھے، ہمارے پاس مدینہ آیا کرتے تھے مختلف علاقوں سے اور ہم اس کو جمع کرتے. تو یہ ایک بہت ہی مختصر سی حدیث کی تدوین کی تاریخ ہے. میں نے بہت زیادہ اختصار سے کام لیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں بیان ہونے والی ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا. کچھ مشہور کتب حدیث اور علماء حدیث کا ہم بیان کریں گے. یہ سب آپ کو معلوم ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑے سورسز ہیں حدیث کے وہ تقریباً 9 بہت بڑی کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور سنن دارمی. یہ 9 کتابیں یعنی سب سے مشہور کتابیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں، میں ظاہر سی بات سب کا تو یہاں ذکر نہیں کر سکتا.
اس طرح آپ کے سامنے ان کی تصویر بھی موجود ہے. یعنی جیسے بتائیں جو ایڈیشن ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. یعنی بعض ایڈیشن ایک ہی کتاب کے 2 3 جلدوں پر ہیں. بعض نے اس کو چھوٹا سا لکھائی کر کے اس کو ایک ہی جلد میں پوری کتاب کو چھاپ دیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی کتاب جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ ہے مسند احمد. مسند احمد حدیث کی تقریباً جو موجودہ کتابیں ہیں ہمارے پاس اس میں سب سے بڑی کتاب ہے. اس کے اندر تقریباً 27 یا 28 ہزار احادیث موجود ہیں. اور یہ جو چھپا ہوا اس کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس ایڈیشن وہ یہ پورا کا پورا ہے. 52 جلدوں پر مشتمل ہمارے پاس مسند احمد چھپی ہوئی موجود ہے. 28,000 کے قریب اس کے اندر احادیث ہیں. اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات اللہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہے وہ صحیح ہے. اس کے اندر ایسا ہوتا ہے درجہ بندی ہے. یہ تھی کچھ احادیث کی کتابیں اور مشہور علماء حدیث. یہ دراصل کتابیں انہیں کی طرف منسوب ہے جنہوں نے ان کو جمع کیا ہے. مثلا امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب صحیح جمع کی اس لیے ان کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے. امام مسلم جو ہمارے محدث بہت بڑے ہیں انہوں نے اپنی کتاب صحیح کے نام سے جمع کی تو ان کو اس کتاب کو ہی صحیح مسلم کہا جاتا ہے. اس طرح ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد اور امام دارمی یہ سب کے سب حدیث کے علماء تھے. انہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا، ان کتابوں میں حدیث کو جمع کیا. اس لیے کتابوں کی جو نسبت ہے ان کی طرف ہو چکی ہے. حدیث کی اقسام امام نووی رحمہ اللہ کا تعارف اربعین النوویہ. میرے خیال میں یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک چھوڑ دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک ہی کلاس میں سب کچھ آپ کو برڈن نہ پڑ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جب کلاس شروع کریں گے تو حدیث کی جو اقسام جو شروع میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہر حدیث جو اللہ کی طرف منسوب ہو کوئی بات وہ حدیث صحیح ہوتی ہے یا وہ قابل قبول ہوتی ہے. وہ دراصل یہ وہ ٹاپک تھا جس پہ ہم نے بات کرنی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا تو انشاءاللہ سے بات کریں گے حدیث کی اقسام پہ. امام نووی رحمہ اللہ جو جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف. اس طرح اربعین النوویہ جو کتاب ہے اس کے متعلق تھوڑا سا تعارف باذن اللہ ہم کریں گے. ابھی اس درس کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے درس کے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے. جی کوئی سوال ہو بتائیں. عبد الرحمن، بلال، نعمان کوئی سر اگر میرا یہ کوشچن ہے. ہلو جی سر، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، باقی جو یہ دوسری حدیث کی بکس ہیں اس کے اندر صحیح کیوں نہیں لکھا ہوا؟ جیسے صحیح جامع ترمذی کیوں نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے بہت. دراصل ان کے جو جمع کرنے والے ہیں مثلا امام بخاری یا امام مسلم وغیرہ ہیں انہوں نے اسی شرط کو اپنے سامنے ملحوظ رکھا تھا کہ میں نے صرف وہی احادیث جمع کرنی ہے جو ان کے نزدیک صحیح تھی. جو یعنی صحیح کی بھی ظاہر درجات ہیں اس میں جو سب سے اتھینٹک تھی. ان دونوں علماء نے اس بات کو یہ شرط رکھی تھی اپنے لیے کہ ہم نے صرف وہی احادیث اپنی کتابوں میں جمع کرنی ہے. اس لیے ان کی کتاب کو صحیح کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو احادیث وہ بالکل صحیح. باقی جو ہے سنن ہے مثلا سنن ہے جامع ترمذی ان علماء نے اس بات کی اپنے پر کوئی شرط نہیں رکھی کہ ہم نے صرف صحیح جمع کرنی ہے بلکہ انہوں نے صحیح سے جو تھوڑا سا نیچے درجہ ہے حسن جس کو ہم کہتے ہیں اس کیٹیگری کی احادیث بھی جمع کی. اور اس سے جو چھوٹا نچلا درجہ ہے ضعیف یعنی ویک اس درجے کی احادیث بھی انہوں نے جمع کی. اس لیے ان کے نام کے ساتھ صحیح وغیرہ نہیں لکھا جاتا. دوسرا ایک اور معاملہ یہ بھی ہے کہ سنن، جامع، معطا، مسند ان سب کے بھی پیچھے ایک باقاعدہ ایک ٹرم ہے. یعنی یہ خاص وجہ سے اس کو سنن کہا جاتا ہے، خاص وجہ سے اس کو معطا کہا جاتا ہے، خاص وجہ سے اس کو مسند کہا جاتا ہے. تو وہ جو ترتیب ہے ان کی کتاب کی اس کی وجہ سے بھی ان کو ان ناموں سے پکارا گیا ہے. انشاءاللہ ہم حدیث کی جو اقسام پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی کوئی اور سوال؟ اس پورے پریزنٹیشن میں کوئی اگر نقطہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کر سکتے سوال، نہیں تو ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے. اوکے میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے. تب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویک ہفتے کے دن 6 بجے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مع السلامة.